بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، یہاں ہم سب مل کر روحانیت اور علم کے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کل کے اس تیز رفتار دور میں اپنی زندگی قرآن کی روشنی میں گزارنے کی ضرورت بہت اہم اور ناگزیر ہو گئی ہے۔ ہمارے لیے یہ ممکن ہونا چاہیے کہ اس پیغام کو اپنی زندگیوں کا اسی طرح حقیقی حصہ بنا لیں جس طرح کہ اس پر ایمان لانے والے اولین لوگوں نے بنایا تھا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مصروفیت کے اس دور میں ہمارے بہت سارے بہن بھائی قرآن کو کھول کر تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو سورت پڑھ رہے ہیں، جو سپارہ پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے یا اس سپارے کا موضوع کیا ہے، کون سی سورت میں کس موضوع پر زیادہ بات کی گئی ہے، ان سب باتوں سے بے خبر ہیں۔ لہٰذا اس چینل کا مشن دلوں، گھروں اور زندگیوں کو قرآن کے نور سے منور کرنا اور بھٹکی ہوئی انسانیت کا تعلق خالق کائنات سے بحال کر کے انہیں اس دنیا میں بھیجے جانے کے اصل مقصد سے روشناس کرانا ہے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے ہم آپ کے لیے لائے ہیں مضامین قرآن، جس میں پارہ الف لام میم یعنی پارہ 1 کا موضوع ہے حسد۔ سورۃ البقرہ آیت 128 ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس دورہ قرآن کا آغاز تزکیہ نفس کے ناطے سے کریں گے۔ پہلا پارہ بہت ساری چیزوں کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس وقت آپ بس یہ سوچ لیں کہ تعلق باللہ کی طرف جو ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں، اس میں سے پہلی سیڑھی پہلے پارے کی صورت میں ہے۔ ہر پارے کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی پیغام رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں جب ہم اس پارے کو دیکھتے ہیں تو اس کا موضوع حسد بنتا ہے۔ ہم انشاءاللہ پورے پارے میں سے کچھ نکات کا ذکر کریں گے جو حسد سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے مسلمانوں کے ساتھ حسد کو بنیاد بناتے ہوئے بنی اسرائیل کی تاریخ کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ یہود کا اسلام کے بارے میں یہ خیال تھا کہ شاید یہ دین ہمارے دین کے مقابلے میں آیا ہے اور مسلمان ہر چیز میں ہمیں پیچھے ہی رکھتے ہیں، اور قرآن پاک کی جو آیت آتی تو یہود اس کو تورات کے تقابل میں سنا کرتے تھے۔ اس میں ان سب چیزوں کا بیان ہے۔ اسی طرح رعنا کا واقعہ اس پارے میں آتا ہے کہ کس طرح ان کا بغض ان کے الفاظ سے جھلکتا تھا۔ عجیب و غریب قسم کے سوالات پوچھتے تھے جن کے جوابات ماننے نہیں ہوتے تھے، صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ اس میں بھی حسد کا جذبہ تھا۔ دین کو مشکوک کرنے کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی ان کو اس پارے میں دیکھیں گے، اور ایک شوشہ جو اٹھا ناسخ اور منسوخ کا تھا کہ دین میں کچھ باتیں پہلے ایک بار کہی جاتی ہیں پھر انہیں ختم کر کے ان کی جگہ پر دوسری کیوں کہہ دی جاتی ہیں۔ اس پارے کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے جس کا ایک نقطہ شکر ہے۔ اس پارے کی آیت 109 میں حسد کے موضوع پر کچھ باتیں کریں گے۔ دورہ قرآن کی بنیاد قرآن پاک کا ترجمہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں تو سمجھ سکیں، اور ساتھ میں تھوڑی سی وضاحت ہوتی ہے۔ قرآن پاک کا آغاز ایک دعا سے ہوتا ہے جس کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نماز کا حصہ بنا دیا۔ اصل میں یہ اس بات کا پیغام تھا کہ ایک بندہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرے۔ سورہ فاتحہ کا اگر بنیادی مضمون دیکھا جائے تو شکر ہے۔ شکر کیا ہے؟ شکر کسی کے انعامات کی قدردانی ہوتی ہے۔ شکر کرنے والا ہی اصل میں مومن ہے۔ شکر کے مقابلے میں کفر آتا ہے اور کفر سے لفظ کافر بنا ہے، اور اسی طرح شکر سے لفظ شاکر بنا ہے۔ شاکر کون ہے؟ جو مسلمان ہیں۔ سورہ فاتحہ ہمیں مسلمان بننا سکھاتی ہے، اللہ کی نعمتوں پر نظر ڈالنا سکھاتی ہے۔ اس کائنات کی کھلی کتاب میں سے مومن جہاں سے گزرے اس کی زبان پر شکر کے کلمات ہوں کہ اے اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا۔ اور جس دن انسان کو ایاک نعبد کی صورت میں اپنی اوقات سمجھ میں آتی
ہے تو پھر شکر دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ یہ سورت ہمیں اللہ کے ساتھ بندے کے تعلقات بھی سکھاتی ہے۔ جب تک آپ کسی کے ساتھ تعلقات کو واضح نہ کر لیں کہ میرے اس کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، تب تک آپ اس کے بارے میں کوئی بھی بات محسوس نہیں کرتے، تب تک آپ اس کے ساتھ کوئی بھی مضبوطی محسوس نہیں کرتے۔ جب تک بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے تو لفظ زبان سے نہیں دل سے نکلتے ہیں۔ وہ نہیں ہوتا جو کہتے ہیں شکر ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ۔ پھر وہ شکر صرف خوشیوں میں نہیں ہوتا، غم میں بھی ہوتا ہے۔ جس بندے نے اپنے آپ کو پہچان لیا، پھر کبھی بھی وہ اپنی ذات سے بڑی ہوئی بات نہیں کر سکتا۔ یہ سورت ہم سب کو سکھاتی ہے کہ تم بندے بن کر رہو۔ وہ مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم اس کی ضرورت ہو نہ کہ وہ تمہاری ضرورت ہے۔ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ تمہارے بغیر پہلے بھی تھا اور تم نہیں رہو گے تو وہ رہے گا۔ اسی طرح کے دکھ سکھ کرتا بندہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے۔ ہم تو نہ جانے اس سورت کو کیسے کیسے پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق والے جب اس سورت کو پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے طویل سورت ہے۔ یہ سورت 1000 اوامر کرنے کے کام اور 1000 نواہی نہ کرنے کے کام پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے اندر صدیوں کی تاریخ موجود ہے۔ سورت کو سمجھنے سے پہلے کچھ باتیں سورت کے بارے میں بیان کر دی جائیں تو انشاءاللہ اس سورت کا مزاج سمجھنا نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ جیسے ہمارے موسموں کے نام ہوتے ہیں کہ آج کل گرمی کا موسم ہے، پھر سردی کا موسم، کبھی بہار تو کبھی خزاں، تو اسی طرح یاد رکھیے اللہ کے کلام میں 114 صورتیں ہیں اور ہر صورت کا اپنا مزاج اور اپنا ہی رنگ ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی دور کے آغاز میں نازل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب اپنوں سے چوٹ کھاتے ہوئے، طائف والوں کے پتھر کھاتے ہوئے، پاؤں کو لہو لہان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ چند سو کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ساری حجتیں پوری کرنے کے بعد مکہ والوں سے منہ موڑ کر اب مدینے کی طرف جاتے ہیں۔ خیال تھا کہ یہاں آ کر سکون اور چین ملے گا، کیونکہ کچھ دیندار لوگ رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ وہ اپنے ہیں، اپنی باہیں کھول دیں گے، اپنے بازو پھیلا دیں گے کہ وہ آ گیا ہے جس کا انتظار تھا، اور واقعی وہ بازو پھیلاتے اگر آنے والا نبی اسماعیل کے بجائے بنی اسرائیل سے ہوتا، اور وہ کون تھے؟ وہ یہود مدینہ تھے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور اس آسمانی دین کو ماننے والے کہ جس کا نیا نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا، لیکن کچھ دیواریں کھڑی ہو گئی، اندیکھی تعصب کی دیواریں، حب جاہ اور حب مال کی دیواریں، نام و نسب کی دیواریں، مسلک اور فرقے کی دیواریں، اور وہی لوگ جو کل تک منتظر تھے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکانے لگے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ کچھ لوگ جو اسلام کی طرف بڑھے تو تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پہلے دینداروں نے اس کو قبول نہ کیا تو یقیناً یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ عوام عموماً بھولے ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگ جن کے ایمان ابھی تک مضبوط نہیں ہوئے تھے وہ ڈھیلے ڈھالے اور کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ ان کا نام اس سورت میں منافقین رکھ دیا گیا۔ یہ سورت اصل میں منافقوں اور یہود کے اسلام سے حسد کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری مشکلات پیش آئی جو آج بھی بعض مقامات پر اسلام کا پیغام پہنچانے کی ابتدائی کوششوں میں پیش آتی ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی 5 آیات اس مختصر سے گروہ کی نمائندگی کرتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ آئے تھے اور دل سے ایمان کو قبول کر چکے تھے۔ ابھی شریعت بالکل بنیادی مراحل میں تھی، اس لیے یہاں ایمان بالغیب کے ساتھ صرف نماز اور صدقہ خیرات کا تذکرہ فرما دیا اور آخرت پر مختصراً بات کر دی۔
کیونکہ اکثر شریعت مدینہ میں آنے کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان سچے اور مخلص لوگوں کا تذکرہ فرما دیا جو تھوڑے تو ہوتے ہیں لیکن گرتی ہوئی دیواروں کو تھام لیتے ہیں۔ وہ بنیادوں میں اپنا خون بہا دیں تو بڑی بڑی عمارات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تاریخ نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی اور عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم کے نام سے یاد کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 313 اصحاب بدر اور 1400 کے قریب بیعت رضوان کے ساتھی تھے۔ جس نے جتنی محنت کی تاریخ نے اس کو اتنا ہی خراج تحسین پیش کیا، کیونکہ اللہ کبھی کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد آیت 6 اور 7 ایک دوسرے گروہ کے بارے میں ہیں جو ابھی تک کفر پر قائم تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں ماننا چاہتے تھے اور اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تعصب کی دیواریں ان کے راستے کی رکاوٹ تھی جب دنیا کی رکاوٹ تھی، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم سے کوئی امید نہ رکھنا، ہماری امید پر کچھ کام شروع نہ کرنا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہوئے 13 سال ہو چکے تھے۔ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر ایک دم مہر نہیں لگاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، اور پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک اور دھبا لگ جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے اتنے دھبے لگ جاتے ہیں کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو قبول حق کی توفیق نہیں ملتی۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں۔ سورہ فاتحہ میں تو شکر گزاروں کی بات آتی ہے، یہاں سے اب بات کافروں کی شروع ہو جاتی ہے۔ کفر کرنے والا اصل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرانے والا ہوتا ہے۔ ہم ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ اس پورے دورہ قرآن کا ایک مقصد انشاءاللہ اپنا احتساب کرنا بھی ہے۔ قرآن کو پڑھتے وقت ہم کچھ نکات نوٹ کریں گے اور اس کے بعد ساری زندگی کے لیے ان نکات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہم واقعی ان چیزوں کا شکار تو نہیں۔ ہم سب یہاں اپنا محاسبہ کریں گے کہ پہلی 5 آیات پر میرا عمل کیا ہے۔ کیا میرا غیب پر ایمان ہے؟ کیا میری نمازیں قائم ہو رہی ہیں؟ کیا اللہ کے دیے ہوئے مال کو اسی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں؟ کیا دل میں تعصب تو نہیں کہ صرف اپنی ہی کتاب کو مانوں اور دوسرے کی کتاب کو جھٹلا دوں؟ کیا آخرت کے معاملے میں میرا یقین آخری درجوں پر پہنچ چکا ہے؟ کیا آخرت مجھے کھلی ہوئی حقیقت دکھتی ہے؟ کیا میرے دل پر مہر تو نہیں لگ چکی؟ کیا میرے دل میں دنیا کی محبت کا میل اتنا تو نہیں چڑھ چکا کہ مجھے قرآن کی پکار بھی نہیں جگا پاتی اور اذان کی آواز پر بھی میں نہیں اٹھ پاتا؟ اور کچھ نکات کفر کے متعلق بنا لیں۔ عمل کا بھی کفر ہے، عقیدے کا بھی کفر ہے۔ اگر کوئی ایک میں عامل ہے تو دوسرے میں کافر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے نیکیوں کی توفیق نہ چھینے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ علیہ مشہور مفسر ہیں۔ اپنے ہاتھ کو کھول کر دکھاتے ہیں، چھوٹی انگلی کو بند کیا، پھر دوسری کو بند کیا، پھر تیسری اور چوتھی کو بند کیا، پھر پوری مٹھی بھینچ لی۔ کہنے لگے جب انسان پہلا گناہ کرتا ہے تو یہ چھوٹی انگلی بند ہو جاتی ہے، پھر دوسرا اور تیسرا گناہ کرتا ہے تو دوسری اور تیسری انگلی بند ہو جاتی ہے۔ یوں رفتہ رفتہ گناہوں کی کثرت سے ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب انسان کا دل پورا ہی بھنج جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جتنا پکاریں نہیں سنیں گے۔ آپ کبھی بھی کسی سے مایوس نہ ہوں۔ اگر ابھی تک کوئی آپ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس قرآن کے سفر میں آپ کا ساتھی نہیں بنا تو دل نہ چھوڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال پکارا لیکن کبھی بھی مایوس نہ ہوئے، تو ہم نے اپنے اندر چھپے ہوئے کفر کو ڈھونڈنا ہے۔ پھر اسی طرح آیت 8 سے لے کر آیت 20 تک تیسرے گروہ کی بات کی گئی ہے، اور یہ آیات ایک آئینہ ہے، یعنی ایک آئینہ وہ ہوتا ہے جو انسان کے قد کے برابر تصویر دکھاتا ہے، اور ایک وہ آئینہ ہوتا ہے جو اس کے قد سے بڑی تصویر دکھاتا ہے۔ یہ آیات دل کے نفاق کو ظاہر کرنے کے لیے انسان کے سامنے ایک بہترین آئینہ ہے۔
اس پورے رکوع کو ہم ایک چیک لسٹ کی صورت میں دہرائیں گے اور میں اور آپ اس کو تصور میں لاتے ہوئے اپنا محاسبہ کریں گے کہ کیا میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل سے اس کی دلیل نہیں دیتے۔ کیا میں دھوکے باز تو نہیں؟ کیا میرا دل دنیا کی بیماریوں کا شکار تو نہیں ہو چکا؟ کیا میں فساد کا نام اصلاح تو نہیں رکھتا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ساری کوششوں سے فساد پھیل رہا ہو اور میں سمجھوں کہ میں اصلاح کر رہا ہوں؟ اس کی مثال یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ اللہ کو ناراض کرنے والے کام اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہم اس سے فلاں کی مدد کریں گے، یہ فنڈ ریزنگ ہے، اس کے لیے فلاں گروپ کو بلا لو، ہم اس کا پیسہ غریبوں میں بھیج دیں گے، یہ فساد کا نام ہے۔ تو اس طرح کی ساری کوششیں فساد کی کوششیں ہیں۔ فساد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کا بگڑنا فساد ہے، اور انسانوں کے آپس کے تعلقات کا بگاڑ بھی فساد ہے۔ ہم اپنی ساری سرگرمیوں اور ساری کوششوں کو ان دو لفظوں میں دیکھیں کہ میری کون سی کوشش بندوں کے ساتھ بندوں کے تعلقات کو بگاڑتی ہے۔ کہیں میں فسادی تو نہیں، میں چغل خور تو نہیں، کئی لڑائیاں تو نہیں کرواتا، تانے باز تو نہیں ہوں، اور کیا میں شیطانی پروگراموں کو اللہ کا نام لے کر تو نہیں مناتا؟ کیا میں اللہ کی نعمتوں کی جشن اللہ کو ناراض کر کے تو نہیں مناتا؟ اللہ تعالی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اگلا نقطہ یہ ہے کہ کیا میں دینداروں کو بے وقوف تو نہیں سمجھتا، دو رخا تو نہیں ہوں، جیسے لوگ ہوں ویسا روپ تو نہیں دھار لیتا؟ کیا میری ہمدردیاں کفر کے ساتھ تو نہیں؟ کیا میں ہدایت کے بدلے میں گمراہی کے سودے تو نہیں کرتا؟ پھر اسی طرح اب یہ ایک اور نقطہ نوٹ کریں گے کہ کیا میں دین کے مشکل احکامات کو چھوڑ کر صرف وہ احکامات تو نہیں لیتا جس میں مجھے وقتی طور پر فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کیا میں مشکل حالات میں دین کا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیتا؟ کیا مجھے اپنی ذات اپنے دین سے زیادہ پیاری تو نہیں؟ کیا میں اپنے دین کے ساتھ ستیلے بچے والا معاملہ تو نہیں کرتا کہ دوسروں کے سامنے تو اس کو پیار کروں اور اکیلے میں اس کو چھوڑ دوں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح آیت 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے تعلق کو بیان کیا گیا ہے۔ بندے کا رب کے ساتھ عبادت کا تعلق ہے، اور عبادت کے اندر بندگی بھی ہے، عاجزی بھی ہے، غلامی بھی ہے، اطاعت بھی ہے، اپنی مرضی کو چھوڑ کر رب کی مرضی کو اپنانا بھی ہے، اس رنگ میں رنگ جانا بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا، اس کی بندگی کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے۔ ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ میری عبادات کا کیا معاملہ ہے۔ کیا میں عبادات کو صرف نماز روزے تک تو محدود نہیں سمجھتا؟ کیا میں خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں؟ کیا میں زمین پر چلتے پھرتے اللہ کے تعلق کو محسوس کرتا ہوں کہ اگر زمین ہلنے لگے تو میرا کیا ہوگا؟ کیا پھلوں کو کھاتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے؟ کیا میں اتنی نعمتیں پا کر اس کا ناشکرہ تو نہیں بن پاتا؟ پھر اس کے بعد آیت 23 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ پھر اسی طرح آیت 25 میں اللہ تعالیٰ جنت کے لیے کتنی پیاری رغبت دلاتے ہیں، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو رغبت دلاتی ہے کہ بیٹے یہ کام کر لو تو میں ٹافی دوں گی۔ 4 دن کی بات ہے نا، اس دنیا سے جانا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے نا، آئے بھی اسی کے حکم سے ہیں، تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں اس جنت کے قابل بنا دے، اے اللہ تو ہمیں بندگی کا مزہ چکھا دے۔ ایک بار جس نے مزہ چکھ لیا تو پھر اس کا دل کہیں نہیں لگے گا۔ جس نے ایک بار اپنے رب سے محبت کر لی تو کوئی جھوٹی محبت اس کے دل میں جگہ نہیں بنائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد آیت 26 میں اللہ تعالیٰ ایک مخلوق مچھر کا تذکرہ فرماتے ہیں، اس میں فاسقین کا بھی تذکرہ ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ پڑھا، ایمان والے، کافر اور منافق، اور ان آیات میں ہم فاسقین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ فاسق کون ہے؟ حدود کو پار کرنے والا، حدوں کو توڑنے والا، جس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کی حد میں رہنا ہی نہیں چاہتا۔ کھائے گا تو حدوں سے بڑھ کر کھائے گا، سوئے گا تو حد سے بڑھ کر سوئے گا، اگر خواہش پوری کرنے پر آئے گا تو اتنی خواہشیں پوری کرے گا کہ اس کے بعد پھر اس کو اپنی دنیا کے اندر کوئی اور چیز پیاری نہیں لگے گی۔ ہم سب اپنا جائزہ لیں گے ان آیات کی روشنی میں
کیا میں حدوں کو پامال تو نہیں کرتا؟ کیا میں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد لا الہ الا اللہ کو توڑتا تو نہیں؟ پھر آیت 28 سے ہمیں ہماری زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ پہلے ہم کچھ نہیں تھے، آج کچھ ہیں اور کل پھر گوشہ گمنامی میں چلے جائیں گے۔ یہ 3 ہی مرحلے ہیں، اور آیت 29 تک ہم پارے کے پچھلے حصے کا اعادہ کر لیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ سے تعلق کو جوڑنے کے بعد تعلق مضبوط کیا، پھر دعا مانگی، کیا واقعی سنجیدہ ہو، ہدایت چاہتے ہو؟ سورۃ البقرہ کی آیت 2 یعنی صحیح راستے پر آ گئے ہوں تو یہ ہے وہ کتاب جو تمہیں صحیح راستہ دکھائے گی۔ جو ہی کتاب کھلی تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے قصے بتا دیے، متقین کی صفات بتا دی، یہ کام کرو گے تو پچھتاؤں سے بچ جاؤ گے۔ پھر آیت 6 اور 7 میں کفار کی صفات بتائی، دیکھو زندگی جیسے چاہے گزارو اور شوق سے گزارو، لیکن پھر انجام بڑا ہی بھیانک ہے۔ اس کے بعد تیسرے گروہ منافقین کا تذکرہ پڑھ لیا، جو 2 رخے ہوتے ہیں، چلو تم ادھر کی ہوا ہو جدھر کی کے مصداق ہوتے ہیں، جیسا دیس ویسا بھیس کے نعرے لگانے والے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پکارا کہ عبادت کرو، بندگی کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فاسقین کے ناطے سے آ کر بتایا کہ مچھر تو لوگوں کا خون پیتا ہے اور فاسق بھی اس کائنات کے لوگوں کا خون پیتے ہیں، ظلم و زیادتی کی آندیاں چلاتے ہیں۔ اب یہاں 4 گروہ کے تذکرے کے بعد آیت 30 سے اگلی آیات میں سب سے پہلے انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے۔ محترم سامعین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اسی حسد کے موضوع پر۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔